السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین دی وقار، درس قرآن درس نمبر 13۔ 5 خوبیوں والے لوگ ہی قرآن مقدس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ الذین، جو لوگ یؤمنون ایمان لائے ہیں، بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں وہ الصلاۃ، نماز کو، ومما، اور جو رزقناہم، ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ ڈر رکھنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ ہر کوئی قرآن مقدس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس آیت میں بتلایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن مقدس سے فائدہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، جس سے یہ اشکال بھی خود ختم ہو جاتا ہے کہ جی ہم قرآن کریم تو پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم پڑھنے والے ہیں، لیکن ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ قرآن مقدس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ 5 صفات، یہ 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے۔ جن میں یہ 5 خوبیاں ہوں گی وہی لوگ صحیح طور پر قرآن کریم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 3 خوبیوں کا ذکر آج کی اس آیت میں ہے اور 2 کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ نمبر 1، پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ غیب یعنی اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جنت و دوزخ کے حالات ہیں، فرشتے اور قیامت وغیرہ۔ ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہوں۔ بدن سے تعلق رکھنے والی عبادتوں میں نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کو نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کو کہا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ ہمیشہ وقت پر ادا کیا جائے، نیز سماج و معاشرے میں اس کو رواج دیا جائے تاکہ سبھی حضرات نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ ماشاء اللہ ہم نمازی تو ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن کیا ہم نماز کو قائم کرنے کے حکم پر عمل کرتے ہیں؟ نماز پڑھنا اور ہے، اس کا قائم کرنا اور ہے، دعا پڑھنا اور ہے، دعا مانگنا اور ہے۔ ہمارے یہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی کم جاتی ہے۔ اسی طرح نماز پڑھی زیادہ جاتی ہے لیکن قائم بہت کم کی جاتی ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خشوع و خضوع اور پورے فرائض و آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اب ہر کوئی اپنا حساب کر سکتا ہے کہ بچپن سے لے کر 55 کے ہو گئے مگر آج تک نماز کے فرائض و واجبات تک ہم کو کیا یاد ہیں اور کیا یاد نہیں، اور نماز کی سنن و مستحبات کا تو پوچھنا ہی کیا۔ نماز توڑ دینے والی چیزیں کیا کیا ہیں اور کن کاموں سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، کیا ہم ان چیزوں سے واقف ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی؟ جب ظاہری چیزوں کا یہ حال ہے تو باطنی چیزوں کا کیا حال ہوگا؟ خشوع و خضوع کو ہم میں سے کتنے جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ اس کو حاصل کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس پاسنگ کے نمبرات بھی نہیں ہیں۔ اور جب سب سے اہم عبادت نماز کی ہم نے یہ گت بنائی ہے تو دوسری عبادتوں کا تو پوچھنا ہی کیا۔ قرآن مقدس سے فائدہ اٹھانے والوں کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، جس میں زکوٰۃ ہے اور خیرات سبھی آ جاتے ہیں۔
یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ گویا بتا دیا گیا کہ مال کے اصل مالک ہم ہیں، تم صرف خزانچی ہو۔ جہاں ہم کہیں وہاں پر خرچ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم اور روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے علم و ہنر دیا ہے تو دوسروں کو سکھاؤ، جوانی اور صحت دی ہے تو اسے جہاد اور کمزوروں کی مدد میں استعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔